اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ ایک اندھا بندہ رات کے وقت جا رہا تھا تو اس نے اس کے سر کے اوپر مٹکا تھا اور ہاتھ کے اندر ٹارچ تھی، تو ساتھ چلنے والے نے کہا کہ آپ کی تو نظر ہی نہیں ہے، آپ نے یہ روشنی کس لیے اٹھائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، میری تو آنکھیں نہیں ہیں، یہ روشنی تو میں نے اس لیے اٹھائی تاکہ جن کے آنکھیں ہیں وہ اس روشنی کو دیکھ کے اور میرے ساتھ ٹکر نہ لگا لے۔ تو میرے بہنوں، ہم نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر قسم کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ آنکھوں والے ہمارے ساتھ ٹکر نہ کالے اور ہم گناہوں کی زندگی سے خود بھی بچ جائے اور دوسروں کو بھی گناہ اور امتحان میں ڈالنے سے بچا دے۔ ایک مرتبہ ایک اندھا، اس کے ہاتھ کے اندر کاسا تھا اور لوگوں سے مانگتا تھا، مانگتے مانگتے جب قریب آیا تو ایک مسجد تھا اور بڑا دروازہ تھا، تو اس نے مسجد کو دروازے کے اوپر بار بار دستک دینا شروع کیا۔ جب دروازہ، نماز کا وقت نہیں تھا، مسجد بند تھا، تو آخر اس نے آواز لگائی، کتنے بڑے کنجوس کا دروازہ ہے کہ کوئی کھولتا ہی نہیں۔ ایک نوجوان راستے پہ جا رہا تھا، اس نے کہا کہ بابا جی، یہ اندھے کا گھر نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ بندہ آنکھوں سے تو اندھا تھا لیکن دل سے اندھا نہیں تھا۔ اس نے فوراً اس کاسے کو راستے میں دیوار پر دے مارا اور کہنے لگا کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے اپنے گھر تک لے کے آیا، اب میں اللہ رب العزت کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پہ نہیں جاؤں گا۔ تو میرے ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے جب ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے اور ان مدارس، ان علماء اور ان مشائخ کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، تو یقینی بات ہے اللہ رب العزت ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور اسی مجلس میں ہم اپنی زندگی کی تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لے اور نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی کو اپنانے کا عزم اور ارادہ کر لے۔ دیکھو، انسان کا جس طرح نیت ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسی طرح پھر بندے کو مراد عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کتنے کریم پروردگار ہیں۔ اسی طرح ایک مجلس تھا، آخری بات کر لیتا ہوں پھر مجلس کو برخاست کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے کہ ایک جگہ پہ مستورات کو بیان کیا تو پردے کے پیچھے میں نے عورتوں سے، ایک طالبہ سے پوچھا کہ دنیا میں کسی کا منانا سب سے زیادہ آسان ہے؟ تو ایک بچی کہنے لگی کہ حضرت، والدہ کا منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیسے؟ تو کہنے لگی کہ میں اپنے بڑے بھائی جان کو دیکھتا ہوں، جب ماں اس سے کسی بات پر ناراض ہو جاتی ہے تو ماں تو اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہوتی، اور مجھے کہتی ہے کہ جب بھائی جان رات کو اگر آ جائے تو آپ نے کھانا گرم کرنا ہے اور اس کے سامنے پیش کرنا ہے، روٹی گرم پیش کرنی ہے اور دسترخوان بچھانا ہے، اس کا بستر ٹھیک کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ ماں ناراض ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کے تمام چیزوں کا خیال کرتی ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے پروردگار کو اپنے گناہوں سے ناراض کر ڈالتے ہیں لیکن رب کریم پروردگار پھر بھی ہمیں رزق عطا فرما دیتے ہیں، اپنا رزق بند نہیں کرتے۔ اور وہ لڑکی پھر کہنے لگی کہ حضرت، پھر اگر بھائی جان گھر آتا ہے، دروازہ تھوڑا سا بھی ہل جاتا ہے تو ماں فوراً اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹی ذرا دیکھ لیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حالانکہ دروازہ کسی بلی یا کسی ہوا کی وجہ سے وہ تھوڑا سا حرکت کر لیتا ہے۔ اور حضرت جی، اس سے بھی آگے معاملہ ہوتا ہے، اگر بھائی جان اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ کبھی آ جاتا ہے، اماں جان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے امی مجھے معاف کر لیجئے، اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے، پھر تو اماں سے رہا ہی نہیں جاتا، اماں بھی رو پڑتی ہیں اور اب میرے بھائی جان کے آنسو کو خوش کر دیتی ہیں، بجھا دیتی ہیں اور کہتا ہے کہ بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فرمانے لگے، ماں سے بھی زیادہ ایک ہستی ہے جس کا منانا اس سے بھی آسان ہے۔ دیکھو، ماں کے پاس تو پھر بھی چل کے جانا پڑتا ہے، آنسو بہانا پڑتا ہے۔ رب کریم پروردگار اپنے بندے سے اتنا محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں کی مثال تو دی ہے، یہ لامتناہی ماؤں سے پوری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو اکٹھا بھی اگر کر لے پھر بھی اللہ کی محبت کے برابر نہیں ہو سکتا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تو ہم دھوکے میں ہیں، دنیا کے رنگینیوں نے ہمیں اپنے پروردگار رب سے جنا دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو میں تو